کیا کسی عورت کا کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا اتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جان پہ بات آ جائے؟ جی ہاں، ہماری آج کی ہارر سٹوری اسی کے اراؤنڈ ہے۔ میں ہوں آپ حماد، آپ کو میرا سلام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوریز میرے چینل پر شیئر ہوں تو آپ مینشن کی ہوئی ای میل آئی ڈی، انسٹا آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر پر مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کراچی کے ایک مشہور علاقے سے ہے، اور وہ ایک بھائی نے مجھے بھیجی ہے۔ یہ ان کی والدہ کی سٹوری ہے۔ ان کی والدہ رات کے ٹائم اکثر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب ان کے گھر کی لائٹ چلی جایا کرتی تھی تو وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتی تھی کھلے آسمان کے نیچے۔ تو ان کے گھر والے انہیں بولتے تھے کہ آپ اس طرح سے نماز نہ پڑھا کرو، یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن وہ اس بات کو اگنور کر دیتی تھی، اور ان کی یہ معمول تھا کہ وہ اکثر مغرب کی یا عشاء کی نماز لائٹ جاتے وقت کھلے میں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی روٹین کے مطابق، اور وہ نماز پڑھ کے لائٹ آئی اور وہ نیچے گھر میں آ گئی۔ تو سب کچھ نارمل تھا، وہ رات کو سوئیں، اور اچانک سے ان کے بچوں نے دیکھا کہ امی کے کمرے سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کے والد صاحب نائٹ جاب کیا کرتے تھے تو وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، تو اکثر امی اپنے کمرے میں اکیلی ہی سو رہی ہوتی تھی۔ تو سارے بہن بھائی جاتے ہیں، جو 3 بہن بھائی ہوتے ہیں امی کے کمرے میں آتے ہیں، تو امی چیخیں مار رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ کچھ بتا نہیں پا رہی ہوتی، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسا خواب دیکھ لیا انہوں نے جس سے وہ ڈر گئی۔ تو ان کے بچے ان کے پاس جاتے ہیں، پانی وانی پلاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو سلا دیتے ہیں۔ تو وہ بہن کو بولتے ہیں کہ تم امی کے پاس ہی سو جاؤ۔ وہ بہن امی کے پاس ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن امی اٹھتی ہیں صبح، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی امی کچھ نارمل نہیں لگ رہی، مطلب امی کی جو باڈی ہے نا، ان کے ہاتھ پیر تھوڑے سے ٹیڑھے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ان لوگوں کو عجیب لگتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، مطلب بالکل صحیح تھی امی، تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ ان کے چلنے میں بھی تھوڑا ان کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو امی سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہتی ہے بیٹا میرے خود سمجھ نہیں آ رہا، رات کو تو میں بالکل صحیح سوئی ہوں۔ تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، اب وہ ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے امی رات کو سوئی ہیں، اور صبح ان کی باڈی جو ہے ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی سے ہاتھ ہلکے ٹیڑھے ہو گئے، انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی، چلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں دکھاتے ہیں، تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، لیکن وہ بہت مائنر تھا۔ تو ڈاکٹر ان کو کہتا ہے آپ بیڈ ریسٹ کریں، اور میں آپ کو کچھ چیزیں دیتا ہوں، وہ آپ دوائیاں کھائیں اور انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ خیر یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ پھر امی ان کی رات کو سوتی ہیں، تو بہن کو یہ بھائی بولتے ہیں کہ تم امی کے ساتھ ہی سونا۔ تو امی رات کو سوتی ہیں، تو بہن دیکھتی ہے رات کو، ایک دن اٹھتی ہے رات میں، دیکھتی ہے امی بیڈ پہ نہیں ہے۔ تو آگے پیچھے دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے امی بیڈ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، بال ان کے کھلے ہوئے ہیں، پورے انہوں نے منہ پہ بال بچھائے ہوئے، اور وہ بیٹھ کے جھوم رہی ہیں۔ بہن ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، تو شور کرتی ہے، امی کو آواز دیتی ہے، امی سنتی نہیں، تو کمرے سے باہر بھاگتی ہے، بھائیوں کو بلا کے لاتی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں، بھائی آتے ہیں، بھائی دیکھتے ہیں امی تو عجیب جھوم رہی ہیں اور ہاؤ ہو کی آوازیں نکال رہی۔ بھائی ان کو ہلاتے ہیں، امی امی کیا ہوا؟ ایک دم سے ان کی امی ہوش میں آتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اب ان بہن بھائیوں کو لگتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے، اب یہ بات وہ اپنے والد صاحب کو بھی بتا دیتے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب تھوڑے سے روحانی اور نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو کھلے میں نماز پڑھتی ہے نا، اس سے کوئی چیز خراب ہو گئی۔ تو وہ اپنی طرف سے ان پہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اس کمرے کو صاف رکھو، ناپاکی سے اس کو دور رکھو، یہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن چیزیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ روٹین میں بن جاتا ہے ان کا کہ رات کو اٹھ کر ان کا جھومنا، آوازیں نکالنا اور چیخنا، ڈرنا۔ اب لوگ جن کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کریں کیا، تو یہ اپنے بابا سے بولتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ کریں۔ کہتے ہیں بھائی میری مسجد میں کچھ لوگوں سے جان پہچان ہے، میں بات کرتا ہوں، تو پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ مسجد میں مولوی صاحب سے بات کرتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں چلو مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا ہے۔ تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب رات میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بیوی بیٹھی ہوتی ہے، وہ جھومنے والے حال میں۔ مولوی صاحب بیٹھتے ہیں اس کے پاس، پڑھائی وڑھائی کرتے ہیں چیزیں، اور تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب پڑھ کے اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ کھلے میں نماز پڑھتی ہے نا، یا راستے میں کہیں نماز پڑھتی؟ تو بچے بولتے ہیں ہاں امی اکثر مغرب کی یا عشاء کی نماز جو ہے نا چھت پہ پڑھ لیتی ہیں، اب لائٹ گئی بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بس وہی ہوا ہے اس کے ساتھ، وہاں سے ایک 5 جنوں کا یا بھوتوں کا قافلہ گزر رہا تھا،
یہ ان کے راستے میں آ گئی، تو اب وہ اس پہ حاوی ہو گئے اور وہی یہ سب کچھ اس سے کروا رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ بولتے ہیں ہم کیا کریں؟ بولتے ہیں میں پڑھنے کی چیزیں دے رہا ہوں، باقی تم لوگ بھی پڑھو، دم کا پانی ہے وہ ان کو پلاؤ، اور میں اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ کروں گا۔ خیر بابا پڑھتے ہیں، مولوی صاحب پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، امی کو دم کا پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس بیچ کیا ہوتا ہے کہ ان کی امی راتوں کو اٹھ کے نا گھر سے باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، گھر سے باہر نکل کے مزاروں پہ پہنچ جاتی ہیں رات میں۔ خالی ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا رات میں ہوتا تھا۔ ایک دن یہ لوگ اٹھتے ہیں، امی گھر پہ ہی نہیں ہوتی، ارے یہ بولتی ہے امی کو یہ کیا ہوا؟ اب ان کو پتا تو ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو یہ لوگ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں امی کو ادھر ادھر سب جگہ پہ۔ تو تھوڑی دیر بعد جب مطلب صبح ہو جاتی ہے، امی خود گھر آ جاتی ہے، تو یہ لوگ بولتے ہیں امی آپ کہاں تھی؟ تو وہ ایک مزار کا نام لیتی ہیں کہ میں تو وہاں تھی۔ کہتے ہیں وہاں کیسے پہنچی؟ جی پتہ نہیں بیٹا، میں جب میری آنکھ کھلی تو میں اس مزار پہ سو رہی۔ اب ان کی امی کو بھی لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کہتی ہے مجھے کچھ ہوا ہے کیا؟ تو بچے نہیں بتاتے، بولتے نہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں وہ شاید آپ بابا کے ساتھ گئی تھی رات کو، بابا شاید آپ کو وہاں بھول کے آ گئے۔ اس طرح سے نا بہانہ بناتے تھے۔ تو اس کی امی تھکی ہوئی ہوتی ہے، بیماری کی حالت میں ہوتی ہے، تو وہ چھوڑ دے، بولتے ہیں اچھا چھوڑو چھوڑو، وہ اپنے کمرے میں آ جاتی ہے، آگے سو جاتی ہے۔ اب وہ چیز مولوی صاحب کو بتا دیں گے یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، اب یہ تو مزار راتوں کو نکل کے مزاروں پہ جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی فلاں دن پہ میں اپنے سے ایک بڑے عامل کو لے کے آؤں گا، وہ آ کے ان کے اوپر پڑھائیاں وغیرہ کریں گے، اور ان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ لوگ لا دیجیے گا، اور وہی اس سے نجات دلا سکتے ہیں ان کو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ کچھ پڑھنے کا نیا بتاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پڑھنا شروع کرو، اور رات کو جب یہ سو رہی ہو تو ان کے اوپر اس چیز کا دم کرو پڑھ کے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور رات کو جب امی سوتی تو بہن کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم نے پڑھ کے ان کے اوپر دم کرنا ہے۔ تو بہن رات کو ساری چیزیں پڑھ کے امی پہ دم کرتی، لیکن اس سے کیا ہو رہا تھا کہ اس سے ان کی امی ویسے بہتر ہو رہی، ان کا جانا آنا تھوڑا بند ہو گیا، ان کا وہ رات کو جھومنا بند ہو گیا، لیکن ان کی جو باڈی کے ہاتھ پیر تھے نا وہ اور زیادہ ٹیڑھے ہونے لگ گئے۔ تو ان کو مطلب اندرونی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ان چیزوں نے۔ خیر یہ چیزیں چلتی ہیں اسی طرح، آوازیں، چیخنا، رات کو شور، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ خیر وہ دن آتا ہے، وہ مولوی صاحب آتے ہیں اپنے ساتھ ایک عامل کو لے کے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے صرف کچھ نہیں کرنا، اس کو اس کمرے سے باہر نہیں جانے دینا، اگر یہ اس کمرے سے باہر گئی تو یہ مر جائے گی، میں صاف الفاظوں میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے اسے کمرے سے باہر مت جانے دینا۔ وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی وہ ساری پڑھائیاں وغیرہ اس کو اپنے سامنے بٹھا کے پڑھائیاں وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ اٹھتی ہے، مارتی ہے، اپنے بچوں کو بھی مارتی ہے، اپنے میاں کو مارتی ہے، وہ مولوی صاحب کو مارتی ہے، یہاں تک کہ اس عامل پہ بھی وہ حملہ کرتی ہے، لیکن وہ عامل اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ظاہر سی بات ہے علم ہوتا ہے، وہ چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو بڑے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، کوئی 7-8 گھنٹے یہ پورا پروسیس چلتا ہے، اور اس پہ سب مارا ماری، اور وہ کچھ چیزیں ان سے منگاتا ہے جو اس کے آگے رکھتا ہے، وہ اسے کھاتی ہے، پیتی ہے، وہ سب کچھ، اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے، اس میں کچا گوشت بھی شامل ہوتا ہے، مٹھائیاں شامل ہوتی ہیں، مطلب وہ ان کو ایک طریقے سے ایک تحفہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ لو اور اسے چھوڑ دو۔ کافی دیر کی وہ پڑھائیاں کرتا ہے، اور آخر میں پھر اس کے اوپر دم کیا ہوا پانی پھینکتا ہے، جس کے بعد وہ خاتون بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس دوران جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے، چیزیں توڑی ہوتی ہیں، بچوں کو مارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیٹی کا سر بھی پھاڑ دیا ہوتا ہے، اس کو اتنی زور سے دھکا دیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے الماری میں لگتی ہے۔ وہ سو جاتی ہے، وہ عامل کہتا ہے کہ بس اب اس کے اوپر سب کچھ اتر چکا ہے، جب یہ ہوش میں آ جائے تو آپ اسے نہلا دیجیے گا اور اس سے نماز پڑھا دیجیے گا، اور اسے آپ بولیے گا آگے خیال رکھیں کہ یہ کبھی کھلے میں نماز نہ پڑھے، وہ جو کچھ تھا وہ میں نے اتار دیا ہے، اور وہ اب اس کے اوپر دوبارہ نہیں آئے گا۔ خیر اگلے دن اس کی امی اٹھتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ بھائی امی نارمل ہے، چیزیں نارمل ہیں، لیکن امی کے ہاتھ پیر آج بھی پوری طرح سے سیدھے نہیں ہیں، اور یہ چیزیں ان کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اب ان کو سمجھا دیا گیا کہ انہیں کبھی کھلے میں نماز نہیں پڑھنی۔ تو کھلے میں نماز پڑھنے کے یہ بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا تھا؟ یہ تھی آج کی ہماری کہانی، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی اور کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔